بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین، MD1 ساؤنڈ کی جانب سے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 اس وقت آپ کے سامنے آپ کا ہوسٹ صاحبزادہ شاہد فراز حاضر خدمت ہے، اور یہ واسع مارکی کا بڑا پرکیف لان جس میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی پیاری ساعتیں ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں۔ میرا دل آج یہ کرتا ہے کہ میرے جو مہمان بہت ہی خوبصورت یہاں پر تشریف فرما ہیں، ایک بہت ہی پیارے کلام سے آج کی میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اس سے قبل میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا تھوڑا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ میرے اس جانب تشریف فرما عالم اسلام کے معتبر ثنا خان، بہت ہی سینئر ثنا خان اور بہت ہی پیارا پڑھنے والے، ہجر آپ کی پہچان بنا، جناب کیسر صابری صاحب اب تشریف فرما ہیں۔ بڑی شہرت میں اللہ نے بڑی کامیاب سے ہمکنار فرمایا، ملک پاکستان کے کونے کونے پر نہیں، پاکستان سے باہر آپ نے ثنا خان کی سعادت حاصل فرمائی۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما فخر القرہ نجم القرہ جناب قاری افضل عطاری صاحب، آپ تشریف فرما ہوئے ہماری کال پر، آج دوسری مرتبہ آپ تشریف فرما ہوئے۔ بہت پیارا پڑھتے ہیں اور اس لیے MD1 ساؤنڈ والوں نے آپ کو دوبارہ مدعو کیا ہے، بہت ہی پیارا آپ آج بھی انشاءاللہ تلاوت ارشاد فرمائیں گے۔ میرے اس سمت ہماری اس ٹیم کا بڑا مضبوط ستون فخر القرہ سید فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید زین العابدین شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہیں۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں ظہوری قصوری کے چند اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ ظہوری قصوری کہتے ہیں کہ جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، جس کی دربار محمد میں رسائی ہوگی، اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی۔ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ سے، یہ ہوا کوچہ سرکار سے آئی ہوگی۔ اور دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحہ تیرا، دل تڑپ جائے گا اے زائر بطحہ تیرا، تیری جس وقت مدینہ سے جدائی ہوگی۔ اور چاند قدموں پہ گرا ان کا اشارہ جو ہوا، چاند قدموں پہ گرا ان کا اشارہ جو ہوا، وقت وہ کیسا تھا جب انگلی اٹھائی ہوگی۔ اور مقطع میں ظہوری قصوری کیا لکھتے ہیں کہ تجھ سے پوچھا نہ نکیروں نے ظہوری کچھ بھی، اللہ، تجھ سے پوچھا نہ نکیروں نے ظہوری کچھ بھی، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی، قبر میں نعت نبی تو نے سنائی ہوگی۔ مالک انوار و تجلیات کی بارشیں فرمائے استاد محترم جناب ظہوری قصوری، بہت بڑا قلم تھا آپ کا اور بہت بڑے ثنا خان مصطفیٰ تھے۔ آج انشاءاللہ ان کی یاد بھی تازہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو آج کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، تلاوت کلام پاک سے ملتمس ہوں، قاری محمد افضل عطاری صاحب تشریف فرما ہوں اور تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والأرض وما طحاها
شاء الله ما شاء الله سبحان الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما شاء الله سبحان الله سبحان الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والأرض وما ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها ما شاء الله سبحان الله فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها
فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ما شاء الله ما شاء الله. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان ماشاء اللہ بہت ہی پیاری آواز اور کے حامل فخر القراء جناب قاری محمد افضل اتاری بھائی، آپ بہت اچھا پڑھ رہے تھے کلام پاک. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کے فیوز و برکات عام دنوں کی نسبت بہت زیادہ ہوتے ہیں، بلکہ اس میں 70 گنا زیادہ اضافہ کر دیا جاتا ہے. انشاءاللہ اس پہ کسی دن بات ہوگی. تو اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں پروگرام کو. ہمارے ملک پاکستان کے عظیم ثنا خوان جناب کیسر صبری بھائی آپ تشریف فرما ہیں. میں انشاءاللہ آپ کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. جی کیسر بھائی السلام علیکم. ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ؟ گجرانوالہ کے بہت سینئر ثنا خوانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور بڑا اعزاز ہے، بڑا کریڈٹ ہے کہ آپ نے جس دور میں ثنا خوانی کی، جس دور میں آپ نے، اور ایک بہت آپ کا ایک ایریا بہت وسیع ہے بہت. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ابتدائیہ جب اس وقت کا دور تھا جب کنوینس زیادہ نہیں ہوتی تھیں، اس وقت سے ذرا ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے میزبان ایم ڈی ساؤنڈ والے جنہوں نے اس حسین ٹرانسمیشن کو ایک حضور کی ثنا اور حضور کے ذکر کا رنگ دیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے حکم کیا اور میں حاضر ہوا. اور سب سے پہلے میں دعا گو ہوں اپنے انتہائی قابل قدر بھائی محمد عثمان رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس دنیا فانی سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین. اور ساتھ ساتھ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
تو فراز بھائی سبحان اللہ. نقابت کی دنیا میں ایک نام ہے ان کا. میں نے تقریباً مجھے یاد ہے کہ میں نے 1990 سے میں نے شروع کیا تھا ماشاء نعت اللہ پڑھنا، ماشاء اللہ. اللہ اللہ. اور کافی ثنا خانوں کو میں نے سنا بھی ہے وہ جو دور حاضر کے ہیں، جو گزر چکے ہیں ان کے بھی. اور خصوص میں نے آپ زوری صاحب کا ذکر کر رہے تھے ماشاء تو اللہ. میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے آج کے ثنا خواں ہیں، اگر وہ اعظم چشتی صاحب ہو، زوری صاحب ہو، نیازی صاحب ہوں، میں تو کافی لوگوں کے نام جانتا ہوں جن کو میں نے لائیو بھی سنا ہے. ماشاء اللہ ماشاء جن واہ میں واہ سے زوری صاحب ہیں، تاج الدین تاج کاڑوی صاحب ہیں، ماشاء اللہ. کئی ایسے شناخت ہیں جو آج کل شناخت ہیں جن کے نام بھی نہیں جانتے. واہ. مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف حاصل بخشا ہے. نعت خواں اگر صرف زوری صاحب کا ہی شکریہ ادا کر لے کہ جنہوں نے ماشاء اللہ. ثنا خانوں کو یہ اسٹیٹس بخشا ہے کہ ثنا خاں کا مقام اگر یہ سمجھ لیں کہ ہمارا جو مقام ہے، جو یہ منصب ہے. میرے ابتدائی استاد جو ہیں صوفی رحمت علی چشتی صاحب، وزیر آباد کا ایک قصبہ کلاس کے ادھر کے رہنے والے ہیں، وہ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ نعت خان جو ہوتا ہے، جو اس کو بنایا نہیں جاتا وہ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے بن کے آتا ہے. اللہ کرے یہ ثنا خانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے. اور یہ جو ہم دنیا داری میں لوگوں کے پیچھے دوڑ لگائی ہے کہ یار یہ ہم اس کے پاس نعت پڑھیں گے، اس کو ٹائم دیں گے، یہ ہماری کم علمی ہے اور کم ظرفی ہے. اللہ. اتنے بڑے گھر کا نوکر ہو کے لوگوں کے پیچھے دوڑے اور لوگوں کو مدعو کرے، کہے کہ میں اس کو بلاؤں گا یہ مجھے نعت پڑھوائے گا. نہیں، جہاں سرکار نے آپ کا، اگر آپ ان کو قاسم مانتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ میرا رزق جدھر آپ نے رکھا ہے وہ انشاءاللہ مجھے ملے گا. واہ. اگر واہ. رزق کا ہی لالچ ہے تو وہ جدھر سرکار نے رکھا ہے وہ ملے گا. ماشاء اللہ. بہت خوب. تو باقی رہ گئی بات، آپ فرما رہے تھے کہ بہت زیادہ ورک واقعی میں نے بہت زیادہ کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ قاری خادم بلال اور میں دونوں اکٹھے شروع کیا تھا. انہوں نے تلاوت کی تھی اور میں نے نعت پڑھنا شروع کی تھی. تو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے بھائی خالد حسنین خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت اللہ علیہ. ماشاء اللہ. فرمائے. ہمیں یاد ہے کہ جب وہ گجرانوالا میں تشریف لاتے تو ہم ان کے ساتھ سائیکل پہ سفر کرتے تھے. اللہ اللہ. محفل پہ جانا بھائی تنویر چشتی صاحب اور میں. ایسے شناخت کم ہوتے ہیں جو نعت کو نہ سمجھ کے پڑھتے ہیں. ورنہ آج تو آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے جو نعت کے ساتھ ہو رہا ہے. چار پیسوں کے لالچ میں سبحان اللہ. نعت کا اثر رنگ ہے وہی ختم کر دیے لوگوں نے. سبھی سب کیا سنا رہے ہیں آج؟ اپنی پسند کا کوئی کلام. میں انشاءاللہ ضرور، میں آپ نے زوری صاحب کا ذکر کیا تو میں بھی چاہوں گا کہ ایک زوری صاحب کا سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پڑھنا چاہیے. اس کے بعد پھر ماشاء اللہ. سبحان اللہ. لمحہ لمحہ شمار کرتے کیا بات ہے. لمحہ لمحہ شمار کرتے کا انتظار کرتے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بات ان کی
صدا کریں گے ہم بات ان کی صدا کریں گے ہم لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں لوگ باتیں ہزار کرتے ہیں بس لمحہ لمحہ خوبصورت شعر لکھا زوری صاحب نے اللہ تعالیٰ کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے میں خطا بار بار کرتا ہوں میں خطا کرم بار بار کرتے ہیں وہ کرم بار میں خطا بار بار کرتا بار بار کرتا ہوں وہ کرم بار بار کرتے ہیں بس آپ کا انتظار کرتے ہیں مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ ہم یہی کاروبار کرتے ہیں ہم یہی کاروبار کرتے ہیں عقیدت میں لالو گوہر مانگتے ہیں زمانہ یہ کیسا عجیب آ رہا ہے مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے مدینے سے میرا نصیب آ رہا ہے مدحت مصطفیٰ ہے سرمایہ ہم یہی کاروبار کرتے ہیں بس لمحہ لمحہ شمار کرتے ہیں ان کے غم میں ظہوری چین ملے ان کے غم میں ظہوری چین ملے چارہ کر بے قرار کرتے ہیں
لمحہ شمار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ او آسمان کیا سما تھا، اور ماشاءاللہ عالم اسلام کے بڑے ہی پیارے ثنا خان کیسر صابری بھائی جو آپ نے سما باندھا، دل کرتا تھا یہ تسلسل کبھی بھی ٹوٹنے نہ پائے، مگر چونکہ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شارٹیج ہوتی ہے، نہیں ٹائم ہوتا، ہمارے پاس ایک لیمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے رہ کے ہم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے دوبارہ۔ چلتے ہیں عالم اسلام کے عظیم مبلغ فخر السادات پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، بہت ہی پیارا آج ٹاپک لے کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ ساتھ ہم ایسے پریکٹیکل ٹاپک کو ٹچ کر رہے ہیں، جیسے کل ہمارے درمیان مبلغ آئے تھے اور ان کو ہم نے ٹاپک دیا تھا حقوق والدین کے بارے میں، اور آج بہت اہم ٹاپک ہے، امپورٹنسی ہے اس کی، اپنی اس کی ویلیو ہے، چونکہ یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جب ہم یہ طلاق ایک ایسا جسے سرکار نے سخت ناپسند فرمایا، مگر ہے اس کی اجازت اسلام میں، مگر سرکار نے فرمایا میں اسے سخت ناپسند کرتا ہوں کہ چونکہ اسلام نے اس کو اتنی محبت اور عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا، لیکن چونکہ جائز ہے لوگ کرتے ہیں، اور اس کے بڑے ٹیکنیکل ویوز ہم آج ٹچ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن قبلہ آج میرے پاس شیڈول سے ہٹ کے سوال تھوڑے زیادہ ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمام سوالات کے جواب آپ دیں، تو ایک سیکوینس رکھ کے میں آپ کو شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے قبلہ ہم طلاق ہوتی غصے میں ہے، لیکن غصے میں دی گئی طلاق کیا واقعہ ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساکم بمعروف او تسریح باحسان۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی انتہائی ممنون اور متشکر ہوں قبلہ شاہد فراز صاحب آپ کا، اور بھائی محمد کیسر صابری صاحب آپ کا، قاری محمد افضل صاحب آپ کا بہت زیادہ، اور بالخصوص ہمارے یہ جو نوجوان ہیں ایم ڈی چینل کے تمام ٹیم کو، تمام ممبران کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی قبلہ آپ نے جو سوال کیا ہے انتہائی اہم ہے کہ غصے میں اگر کسی شخص نے طلاق دی تو وہ طلاق واقع ہوگی یا طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے، محبت میں اور الفت کے اندر میرے خیال میں کبھی کسی نے طلاق نہیں دی، غصے میں ہی طلاق دی جاتی ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، اس قدر غصہ ہو کہ اس شخص کو اپنے الفاظ بلکہ اپنی ذات اور اپنے سامنے جو ذات ہے اگر اس کی کوئی تمیز ہی نہ ہو، اس قدر غصہ ہو جس کو پاگل پن کہا جاتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاگل شخص کو مرفوع القلم قرار دیا ہے، اس کے اوپر شریعت کے جو تقاضے ہیں وہ وارد نہیں ہوتے۔ اگر اس قدر غصہ ہے کہ اسے اپنے الفاظ کی بھی پہچان نہیں ہے، اپنی ذات کی پہچان نہیں ہے، اور جسے وہ طلاق دے رہا ہے اسے اس کی بھی پہچان نہیں، اس صورت میں اگر کسی شخص نے طلاق دی تو ظاہر ہے اس کا وہ غصہ پاگل پن کی حد تک ہوتا ہے، تو اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ اس قدر غصہ کہ تمیز ہی نہ ہو یہ بہت مشکل ہوتا ہے، لہذا اسی وجہ سے 99% جو غصے کے اندر طلاقیں دی جاتی ہیں وہ واقع ہو جاتی ہیں۔ بہرکیف اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو کسی مستند عالم دین سے، محض کسی امام مسجد سے یا کسی خطیب پاکستان سے اس کے مسئلہ کے بارے میں دریافت نہ کیا جائے، بلکہ اس سے دریافت کیا جائے کہ جس کو اللہ نے فقاہت کی نظر اور بصیرت عطا فرمائی ہے، تو وہ اپنا جو بھی مسئلہ ہوگا شاہد فراز صاحب ان کے سامنے پیش کریں، وہ اس صورتحال کو جج کرنے کے بعد فیصلہ صادر کریں گے۔ بہرکیف 99% تقریباً جو غصے کی حالت میں طلاقیں دی جاتی ہیں وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جی قبلہ نیکسٹ کویسچن ہے، بڑا امپورٹنٹ سی ہے اس کویسچن کے اندر بھی، کہ جیسے مختلف مکتبہ فکر اس میں آپس میں تضاد رکھتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ 3 طلاقیں ایک مجلس یا ایک جگہ پر دے دی جاتی ہیں، تو کیا وہ ایک شمار ہوگی یا 3 شمار ہوں گی؟ یہ جی یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور آج کل یہ بالکل معروف ہے
شاہد فراز صاحب میں گزارش یہ کروں کہ 3 طلاقیں بیک وقت دینا، مثال کے طور پر اس طرح کہنا کہ تمہیں 3 طلاقیں ہیں، یا طلاق طلاق طلاق، اس طرح کے لفظ اگر وہ ایک ہی مجلس میں بول دیتا ہے تو شریعت میں اس کو بالکل بھی اس طریقے کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ اس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، طلاق قبیح کہتے ہیں، طلاق مکروہ کہتے ہیں۔ اور طلاق دینے والا اس صورت میں اگر طلاق دیتا ہے تو وہ شخص انتہائی گناہ گار ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے 3 طلاقیں ایک ہی مجلس میں بیک وقت کسی کو دے دینا۔ تاہم اگر وہ 3 طلاقیں دیتا ہے تو تینوں ہی نافذ ہو جائیں گی۔ سیدنا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام مالک، حضرت امام محمد بن حنبل، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ، چاروں فقہا کے نزدیک اگر کسی شخص نے بیک وقت ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تو 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک اور اہل تشیع کے نزدیک اور غیر مقلدین، یہ 3 طبقات ایسے ہیں کہ جو 3 طلاق کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں۔ باقی تمام فقہائے اسلام اور اہل سنت و جماعت کے تمام ائمہ اور محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر وہ 3 طلاقیں دے گا تو تینوں کی تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ قبلہ کچھ لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں، کچھ پاکستان میں ہیں، کچھ ایزی اپروچ نہیں ہے، کیا میسج یا واٹس ایپ یا فون پہ طلاق ہو سکتی ہے؟ جی بالکل طلاق ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص نے طلاق دی تو اس کے الفاظ کو دیکھا جائے گا کہ اس نے کن الفاظ کے ساتھ طلاق دی ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ طلاق دینے والا یا جس کو طلاق ملی ہے وہ لوگ اتنی وہ نظر نہیں رکھتے اور وہ یہ خیال کر بیٹھتے ہیں کہ اس سے طلاق واقع ہو گئی۔ بعض اوقات ایسے بھی مسائل ہمارے سامنے آئے ہیں کہ ایسے الفاظ کے ساتھ طلاق دی جاتی ہے، خواہ شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر، کہ ان سے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی میں یہی عرض کروں گا، چونکہ حلال اور حرام کا یہ مسئلہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ دونوں کا نباہ انتہائی ناگزیر اور مشکل ہو جائے، انتہائی مشکل ہو جائے، تو اس صورت میں علماء سے رابطہ کرے کہ وہ کس طرح طلاق دے۔ اگر وہ میسیج کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، کال کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو طلاق دے گا تو بہرکیف وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی قبلہ بہت ہی امپورٹنٹ اب میں جو کوشچن کرنے لگا ہوں، اصل میں ہماری سلیکشن کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہمیں واٹس ایپ پہ یا ایس ایم ایس پہ بہت سے میسیج 100-200 کی تعداد میں آتے ہیں، ہم اس میں جو امپورٹنٹ کوشچن ہیں ان کو سلیکٹ کر کے آگے ناظرین تک کنوے کرتے ہیں۔ ویری امپورٹنٹ ایس ایم ایس جو میں اب کرنے لگا ہوں، عدت کے دوران رجوع کیا جا سکتا ہے؟ جی بہت سوال ہے جی، ماشاءاللہ۔ دیکھیے عدت کے احکام بہت زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ قرآن و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ عدت کس قسم کی عدت ہے۔ اگر تو طلاق رجعی کی عدت ہے تو اس صورت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ کسی شخص نے اپنی زوجہ کو ایک طلاق صریح لفظ کے ساتھ دی تو جب تک اسے 3 مینسز نہ آ جائے تو وہ خاتون اس وقت تک عدت میں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اس طلاق رجعی کی عدت میں اپنی بیوی سے رجوع کرتا ہے تو اس کا یہ رجوع کرنا بالکل جائز ہے اور رجوع ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کسی شخص نے صریح الفاظ کے ساتھ 2 طلاقیں دی تو بھی 2 طلاقیں رجعی ہی ہوتی ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی وہ اپنی زوجہ سے رجوع کر سکتا ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ 1 طلاق رجعی ہوتی ہے، 2 طلاقیں دے دیں تو وہ بائنہ ہو جاتی ہیں، اور 3 طلاقیں دے دی جائیں تو وہ عورت پر جو طلاق مغلظہ ہے وہ قائم ہو جاتی ہے اور واقع ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے، 1 طلاق اگر صریح لفظوں کے ساتھ دی وہ بھی رجعی ہے، 2 طلاقیں اگر صریح الفاظ کے ساتھ دی تو بھی رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے کنایہ کے لفظوں کے ساتھ لفظ طلاق نہیں بولا، کوئی اور لفظ بولا، مثال کے طور پہ اس نے بولا کہ تم میری طرف سے آزاد ہو، تم میری طرف سے فارغ ہو، یا میرے گھر سے نکل جاؤ، تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ناطہ نہیں ہے، اس طرح کے اگر کوئی لفظ بولے تو اس کو کنایہ کے لفظ کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد بھی طلاق نہیں، یا طلاق کی مذاکرہ کے اندر اس نے اس طرح کے لفظ بولے تو اس صورت میں 1 طلاق ہوگی، لیکن اس طلاق کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ طلاق بائن کا حکم یہ ہے کہ عورت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب رجوع نہیں کیا جا سکتا۔
طلاق بائن اگر واقع ہو جائے تو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اسے نکاح جدید کرنا ہوگا، اور نکاح جدید کے اندر اسی طرح جس طرح نکاح ہوتا ہے ایک مجلس کے اندر ایجاب و قبول ہوتا ہے، گواہوں کی موجودگی کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اسی طرح حق مہر بھی نئے سرے سے ادا کرنا ہوگا، تو اس صورت میں رجوع کا حق طلاق بائن کے بعد نہیں رہتا۔ ہاں نکاح جدید کی گنجائش موجود رہتی ہے، اور اس کے اندر حلالہ کی بھی ضرورت اس صورت میں پیش نہیں آتی۔ اچھا قبلہ، ایک اور میرے ذہن میں پھر رہا ہے سوال کویشچن کہ یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا تھا، تو کیا مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ بہت اہم سوال ہے۔ آج کل دین سے نابلد احباب اور جو قرآن و سنت سے جن کا شغف نہیں، اور علماء کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا یا جن کا تعلق بہت کم ہوتا ہے، وہ اس طرح کے معاملات میں، اور آج کل تقریباً ہر عمر کا جو شخص ہے اس میں مرد بھی ہیں خواتین بھی ہیں، وہ ہنسی مذاق کے اندر وہ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ طلاق کو بھی مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر دے بھی دیتے ہیں، اور بعد میں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ کیا مذاق کے اندر ہنسی مذاق میں دی گئی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں۔ ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، لیکن اگر کسی نے ہنسی میں مذاق میں بھی کسی اپنی بیوی کو طلاق دی تو ہنسی مذاق میں دی گئی طلاق بھی واقع ہو جائے گی، اگرچہ وہ یہ کہے کہ میرا ارادہ نہیں تھا۔ طلاق دیتے ہوئے ارادے کا، صریح طلاق دیتے ہوئے، واضح طور پر لفظ طلاق بولتے ہوئے ارادے کا اس کے اندر کوئی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو، اپنی بیوی کو اگر وہ صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دیتا ہے، خواہ وہ مذاق کے اندر دیتا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے۔ جی ماشاءاللہ۔ ناظرین، MD1 ساؤنڈ کی جانب سے ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 اس وقت رواں دواں ہے، اور واسع مارکی آپ کا تعاون بھی قابل دید ہے، اور لیکن یہاں پر میں اگر عاشق رسول، عاشق مدینہ محمد عثمان رضوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو کبھی بلا دوں تو یہ بھی بڑی ناانصافی ہوگی، چونکہ یہ جو آپ پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی محنت کا ثمر ہے کہ آج ہم یہاں پر یہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ بہت بڑا ہمارا حصہ تھے ہمارے اس ٹرانسمیشن کا، آج ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے۔ اللہ مالک ان کے قبر مبارک پر انوار التجلیات کی بارشیں کرے۔ ماشاءاللہ کیا وہ ثناخوان تھے، اور بہت پیاری ثناخوانی کرتے تھے، وہ منظور نظر تھے ماشاءاللہ، اور اب ہمارے درمیان تشریف فرما نہیں ہے، تو چلتے ہیں۔ ہمارے کیسر صابری صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت کا کلام بھی بڑا آپ نے پڑھا، پیر نصیر الدین نصیر آپ نے بڑا پڑھا، اور نیازی آپ نے بڑا پڑھا، تو ان تینوں میں سے کس کا کلام اس وقت ناظرین کو آپ سنانا چاہیں گے؟ جی شاہد فراز بھائی، ماشاءاللہ۔ آپ نے جو جن شعراء کا نام لیا ہے، جتنی کسی کی پرواز ہے اللہ اتنا ہی اس کا نام ہے، جتنا حضور سے عشق ہے اللہ اللہ اکبر، اتنی ہی اس کی منزل ہے۔ تو پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دور ماشاءاللہ۔ حاضر میں سبھی لوگوں کو پتہ ہے وہ ایک معتبر شخصیت کا نام ہے ہر حوالے سے، اور دوسرا جو نیازی صاحب ہے، دیگر شعراء ہے، اعلیٰ حضرت وہ بھی اتھینٹک شخصیت ہے ہمارے مسلک کے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے، جتنا حضور سے کسی کا لگاؤ ہے اتنی اس کی پرواز ہے۔ ہم نعت کے حوالے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس نے اچھا لکھا ہے، اس نے جس کی جتنی پرواز ہے اس نے اتنا اچھا لکھا ہے۔ جتنا حضور سے عشق ہے اتنا اچھا لکھا ہے، جو حضور کی نظر عنایت سے عنایت ہوا وہ اس نے لکھا ہے۔ سبحان سبحان۔ تو میں نے ایک انٹرویو استاد محترم الحاج محمد علی سجاد رحمۃ اللہ تعالیٰ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کا انٹرویو تھا، اور آپ نے وہ نعت پڑھی تھی پنجابی کی، سرکار دی نگری دے وہ وکھری سنائے نظارے۔ ماشاءاللہ۔ تو شاید غالباً میرے خیال میں سرور بھائی تھے، انہوں نے پوچھا کہ اب آپ جب لکھتے ہیں آپ نے اتنا لکھا ہے، اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے جب تک میں نے
دیکھ نہیں لیا یا مجھے اوپر سے عطا نہیں ہوا، سرکار کی بارگاہ سے میں نے لکھا ہی نہیں۔ سبحان بہت دفعہ کوشش کی خود لکھوں لیکن نہیں، اللہ اللہ، جب سرکار سے ملا تو پھر میں نے لکھا۔ تو پھر آپ نے دیکھا جو بھی انہوں نے پڑھا ہے اس میں ایک رنگ ہی علیحدہ ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو میں استاد محترمہ کا واہ، ہی کلام پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، جی جی، اکھیاں وچ آپ دے اے روزے دی تصویر سجائی پھر ناواں ماشاءاللہ، اکھیاں وچ آپ دے اے روزے دی تصویر سجائی پھر ناواں طیبہ دیاں سونیاں یاداں نوں سینے نال لائی پھر ناواں اکھیاں وچ آپ دے اے روزے دی تصویر سجائی پھر ناواں دل نہیں لگدا دلدار بنا سونے ماہی دے دیدار بنا دل نہیں لگدا دلدار بنا سونے ماہی دے دیدار بنا ان ڈٹھیاں او دیاں جھوکاں ول بس سر نو جھکائی پھر ناواں اکھیاں وچ آپ دے روزے دی دیدار اکھیاں ترس گئیاں کوئی پا دے خیر مدینے دا دیدار اکھیاں ترس گئیاں کوئی پا دے خیر مدینے دا سونے دے ولیاں دے در تے جھولی نو پھیلائی پھر ناواں اکھیاں وچ آپ دے سونے دے عشق وچ تڑپدا رہی نہ ترسی ہور کسے شے نوں سونے دے عشق وچ تڑپدا رہی نہ ترسی ہور کسے شے نوں اس
کملے چھلے دل نو میں اکو گل سمجھائی پھرنا واں اکھیاں وچ آپ دے روزے دی تصویر سجائی پھرنا واں خبریں کد واری آنی رب جانے شہر مدینے دی خبریں کد واری آنی رب جانے شہر مدینے دی میں دل دیاں صدراں دل دے وچ میں دل دیاں صدراں دل دے وچ بس یار دبائے پھرنا واں اکھیاں وچ آپ دے عاجز کملا اس لائق نہیں لکھے سجن حضور دیاں نعتاں عاجز کملا اس لائق نہیں لکھے سجن حضور دیاں نعتاں او دی آل دے جوڑیاں دا صدقہ بس کھیڈ رچائے پھرنا واں او دی آل دے جوڑیاں دا صدقہ بس کھیڈ رچائے پھرنا واں کملی والے نے بخشی پرواز میں ڈوب لگے پرنا مینوں شہباز دینے جڑا کل جہانا دے راز جانے سارے کم اسے محرم راز دینے تے اپنی آل دا سمجھ کے سگ مینوں رستے کھولے ہوئے میری پرواز دینے ایویں سجن دے پر اے نہیں پلے مینوں میرے حضور نواز دینے عاجز کملا اس لائق نہیں لکھے سجن حضور دیاں نعتاں او دی آل دے جوڑیاں دا صدقہ بس کھیڈ رچائے پھرنا واں اکھیاں وچ آپ دے روزے دی تصویر سجائے پھرنا واں جی ناظرین ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 اس وقت آپ حاضر خدمت ہیں آپ کا اپنا ہوسٹ صاحبزادہ شاہد فراز آپ سے حاضر بات کر رہا ہے لائیو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں حضرات محترم ہمارے محمد عثمان رضوی جو اس ہماری ٹیم کا بڑا پیارا حصہ تھے مالک کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے اور درجات بلند کرے تو دوبارہ چلتے ہیں اپنے مبلغ اسلام عالم اسلام کے عظیم
مذہبی اسکالر جناب سید زین العابدین شاہ صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ قبلہ بغیر کسی وجہ کے میاں بیوی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کسی فنکشن میں ہیں، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی مین کوئی نہ کوئی لڑائی ہوئی نہ کوئی بات ہوئی، بغیر کسی وجہ کے کسی کو طلاق دے دیتا ہے، کیسے ہو جائے گی طلاق؟ جی قبلہ اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ جی بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ طلاق کے لیے کوئی خاص وجہ ہونا ضروری ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہمارے سامنے آئے کہ اگر کسی شخص نے طلاق کا حق جو کہ شریعت نے اس کو بہر کیف عطا کیا ہوا ہے اس کا استعمال کر لیا اور اس نے تینوں طلاقیں دے دی، اور طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ سمجھ آیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، تو اب وہ ایک پرے پنچایت بیٹھ جاتی ہے، محلے کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بزرگ حضرات بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ شریعت کے مسائل بزرگ اسے نہیں کہا جاتا کہ جو دنیاوی معاملات کے اندر بہت زیادہ دانا، عقل مند یا جس کے بال سفید ہو جائیں، ماشاءاللہ، بلکہ شرعی معاملات اور مسائل کے اندر وہی بزرگ ہوگا کہ جس کو قرآن و سنت کے احکامات اور مسائل مستحضر ہے، اگرچہ اس کی عمر اتنی خاص نہ ہو، بال سفید نہ ہو، تو بھی وہ بزرگ ہی ہے۔ علم جو بزرگی عطا فرماتا ہے اس سے بڑی اور اس سے اعلیٰ کوئی بزرگی نہیں ہے۔ تو بہرکیف اگر کسی نے بلا کسی غرض اور بغیر کسی وجہ کے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی۔ طلاق کے لیے کسی بھی وجہ کا، کسی معقول وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تاہم جو احباب یہ بعد میں فیصلہ کرتے ہیں تو وہ در حقیقت اسلام سے، شریعت سے، قرآن و سنت کے احکام سے وہ ناواقف اور نابلد ہوتے ہیں۔ ان کا اس طرح کا فیصلہ کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے اعراض کرنا چاہیے۔ دنیاوی معاملات دنیا داروں سے پوچھنے چاہیے، فقہی معاملات، قرآنی معاملات اور جو شرعی احکام وغیرہ ہے وہ قرآن و سنت جاننے والے ہی کسی ماہر سے معلوم کرنے چاہیے۔ بغیر کسی وجہ کے طلاق دی تو بہرکیف طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی جیسے قبلہ یہ ہے کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تو کیا طلاق میں بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے؟ طلاق گواہوں کے بغیر طلاق کسی کمرے بند کمرے میں ہو جاتی ہے؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے جی، یہ بھی بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ جب طلاق دی تھی تو اس وقت وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا، یا بعض اوقات کہتے ہیں جی صرف بیگم موجود تھی اور کوئی شخص وہاں پر موجود نہیں تھا، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تنہائی کے اندر اکیلے میں وہ طلاق دی ہے، جب طلاق دی تھی تو اس وقت کوئی گواہ موجود نہیں، سو یہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ بہت زیادہ عوام میں مشہور اور معروف یہ مسئلہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نکاح کے لیے جس طرح کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے اس کے لیے گواہوں کا موجود ہونا، حاضر ہونا شرط ہے، لیکن طلاق کے اندر گواہوں کی موجودگی اور حاضر ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر کسی نے گواہوں کے سامنے طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی، اور اگر کسی نے بغیر گواہوں کے طلاق دی، بند کمرے میں دی، مارکیٹ میں، بازار میں، یا کسی بھی حالت اور صورت میں طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ جی ناظرین، انسٹیڈ آف آل دیز پرابلمز، یہ ساری جو آپ نے باتیں سنی، یہ جو سارے مسائل سنے، اس کے باوجود اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ آپ طلاق دے سکتے ہیں، اگرچہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ تو اب ہم نے اگلے جو دو کویسچن ہیں اس میں ہم نے اس کا حل نکالنا ہے، وہ میں نے دو کویسچن تیار کیے ہیں۔ سب سے پہلا کویسچن یہ ہے کہ طلاق اگر دینی ہی ہے تو قبلہ اس کا سب سے اچھا طریقہ اسلام نے کیا بتایا؟ یہ بھی بہت اہم آپ کا سوال ہے جی۔ دیکھیں جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی اپنے انٹرو میں یہ بات کی ہے کہ طلاق اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اپنی خاتون کو، اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہل جاتا ہے، خلاق لم یزل اسے انتہائی ناپسند فرماتا ہے۔ بہرکیف زندگی کے اندر ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ دین اور ہمارا شریعت، جو ہماری شریعت ہے، وہ اس طرح بھی نہیں ہے کہ جس طرح کے بعض جو ادیان ہیں، بعض جو دین ہیں، ان کے نزدیک میاں بیوی کی شادی ہو گئی تو اب ان کے ہاں نکاح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جو خاتون کے حقوق ہیں وہ اسے حقوق نہیں مل رہے، یا اس پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، نان و نفقہ کے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، وہ خاتون کے پورے نہیں ہوتے، یا اس کی جان کو خطرہ ہے، یا اس طرح کا کوئی بھی جائز ریزن ہے، تو ان ادیان کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی ایک مرتبہ نکاح کر دیا تو اب اس خاتون کو طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ اسلام
شریعت اور دین مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا یہ اعتدال والا دین ہے اور انتہائی محبوب دین ہے۔ یہ جس طرح رب ذوالجلال نے نازل فرمایا ہے بحمدہ تعالیٰ، آج بھی اسی طرح یہ من و ان موجود ہے اور یہ مسلمانوں کو اور انسانیت کو سیکیور کرتا ہے۔ اگر کوئی جائز ریزن ہے تو طلاق دینے کا حق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو عطا فرمایا ہے۔ تو سب سے احسن طریقہ کیا ہے، سب سے اچھا طریقہ کیا ہے طلاق دینے کا؟ تو اس حوالہ سے یہ بات بڑی اہم ہے، اگر کوئی ایسی ناگزیر حالت پیدا ہو جائے کہ طلاق دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یا طلاق لیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اللہ، جیسا کہ چند چیزوں کا میں نے ذکر کیا ہے، جو مرد کی حاجات اور ضروریات ہیں اگر وہ پوری نہیں ہو رہی، اسی طرح خاتون کی حاجات اور ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی، یا کوئی اور کسی قسم کی کوئی جائز ریزن موجود ہے، تو سب سے اچھا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ دونوں آپس میں ایک ساتھ نہیں رہنا چاہتے یا ان کا رہنا محال اور ناممکن ہو چکا ہے، تو وہ زندگی میں صرف اور صرف ایک مرتبہ لفظ طلاق بولیں۔ جی قبلہ، لفظ طلاق کا جو لفظ طلاق ہے وہ دوسری اور تیسری مرتبہ نہ بولے، صرف ایک مرتبہ لفظ طلاق بولا ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ طلاق کا لفظ بولیں گے، یوں کہا جائے مثال کے طور پر کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، بس یہ ایک مرتبہ طلاق دے۔ اچھا، یہ طلاق بھی ان ایام میں دے جو کہ خاتون کے پاکی کے ایام ہیں اور انہوں نے مقاربت نہیں فرمائی، تو ایسے عالم میں وہ طلاق دے اور پھر دوسرا اور تیسرا طلاق کا حق استعمال نہ کرے۔ جب 3 مینسز گزر جائیں گے، 3 پیریڈ گزر جائیں گے، تو وہ عورت آٹومیٹک شریعت کے حکم کے مطابق از خود بائنہ ہو جائے گی، اور یہ جو طلاق ہے یہ طلاق بائن ہوگی، اور عورت عدت گزارنے کے بعد اگر چاہتی ہے کہیں اور بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اگر دوبارہ اسی مرد کے ساتھ رجوع کرنا چاہتا ہے یا یہ مرد رجوع کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت کے اندر ان کو حلالہ کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ نکاح جدید کے ساتھ ان کا نکاح بالکل ہو جائے گا۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اس سے پھر کم طریقہ لیکن وہ بھی اچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے کہ جس میں مرد نے مقاربت نہیں کی، وہ ایک مرتبہ طلاق دے دے، اور پھر مینسز آئیں گے، اس کے بعد پھر پاکی کے ایام آئیں گے، پھر دوسری مرتبہ طلاق دے دے، پھر اس کے بعد مینسز آئیں گے، پھر پاکی کے دن آئیں گے، تو پاکی کے دنوں میں تیسری طلاق دے دے، تو یہ 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے، یہ حسن طریقہ ہے۔ سب سے آسان وہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ طلاق کا لفظ استعمال کرے۔ 3 مینسز گزرنے کے بعد، 3 پیریڈ گزرنے کے بعد وہ عورت خود بخود اس کے نکاح سے اور اس کے عقد سے خارج ہو جائے گی، کہیں اور نکاح کرنا چاہے گی تو کر سکتی ہے، اور اس صورت کے اندر بھی یہ طریقہ بھی اچھا ہے۔ اچھا، یہ کیوں اس کو اچھا قرار دیا گیا ہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد اب دونوں کو ہوش آتا ہے، کبھی زیادتی مرد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی عورت کی طرف سے زیادتی ہوتی ہے، تو جب وہ 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں پھر ان کو احساس ہوتا ہے، مرد کو بھی احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا، اسی طرح عورت کو بھی احساس ہوتا ہے اپنی غلطی کا۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی سلوشن نکلے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کے لیے جب تک کہ وہ خاتون اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح نہ کر لے، حلالہ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں وہ اس مرد کے لیے جائز نہیں ہوگی، رجوع اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور یہ بڑا تکلیف دہ پیریڈ ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت کے مطابق مسائل کو سیکھنا چاہیے پہلے، اور اس کے بعد اگر یہ حق استعمال کرنا چاہے تو مرد یہ حق استعمال کر سکتا ہے۔ جی قبلہ، ایک سوال نیا یہاں پیدا ہوا ہے، آپ کے سوالوں سے ہی ایک سوال نکلا ہے۔ ناظرین، ایک کوشچن آیا ہے، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عورت طلاق نہیں لینا چاہتی اور اس کے والدین ضد کر کے وہ طلاق کسی نہ کسی طریقے سے کروا دیتے ہیں، کیا اس میں طلاق ہو جائے گی؟ جی، اگر تو مجبور نہیں کیا گیا مرد کو، اور مجبوری کا مطلب ہے اکراہ ایسی مجبوری کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر گن پوائنٹ پر طلاق دلوائی جائے، اور وہ طلاق دینے والے کو اس بات کا یقین ہو کہ اگر میں نے اپنی خاتون کو طلاق نہ دی تو یہ مجھے جان سے مار دیں گے، یا کوئی میرا عضو کاٹ دیں گے یا ضائع کر دیں گے۔ اگر تو ایسی جائز ریزن تھی طلاق دینے کی، اس نے مجبور اس کو اس قدر کیا گیا، تو اس صورت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے، وہ لکھ دیتا ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسی جائز ریزن نہیں ہے
اور پھر وہ طلاق دیتا ہے محض کسی نے ضد کی یا مجبور کیا یا اس کا کوئی جو بائیکاٹ ہے وہ کسی قسم کا کر دیا اور اس شخص نے طلاق دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، جتنی طلاقیں دے گا اتنی طلاقیں واقع ہو قبلہ ایک اور کوشچن ہے کہ مثلا لڑکا نہیں دیتا، کورٹ یا کوئی اور ادارہ؟ بہت اہم سوال ہے جی، بہت اہم سوال ہے، بہت زیادہ یہ مسائل اور یہ بہت اہم انہوں نے جو کوسچن ہے وہ ریز کیا یہاں پہ کہ عدالت اگر نکاح کو فسخ کرتی ہے یا طلاق دیتی ہے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طلاق دینے کا اذن اور اجازت مرد کو دی ہے، بیوی اس کی ہے تو اس کو اجازت ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بیدہ عقدۃ النکاح، کہ ہر عورت کے میاں کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، چاہے تو اس کو باندھے رکھے چاہے تو اس کو کھول دے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ بعض صورتوں میں جو قاضی ہوتا ہے جس کو قاضی اسلام کہتے ہیں اس کو اجازت شریعت نے دی ہے کہ اگر وہ نکاح کو فسخ کرتا ہے بعض مخصوص صورتوں میں تو اس صورت کے اندر ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا اور یہ طلاق ہو جائے گی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عدالتیں ہیں کیا یہ قاضی اسلام کے درجے میں ہیں یا نہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ قاضی، پہلی بات یہ کہ یہ قاضی اسلام کے مقام اور درجے میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو پروسیس ہوتا ہے جو قاضی اسلام شریعت کے مطابق کرتا ہے، یہاں پہ کورٹ جو ہماری پاکستان میں بالخصوص یا تقریباً پوری دنیا میں وہ اس پروسیس کو پورا نہیں کرتی اور ون سائڈ وہ مسئلہ سن کر ریزن سن کر وہ نکاح کو فسخ کر دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عدالت نے 3 نوٹس بھیجے تھے اور اس کے بعد جج صاحب نے جو وہ فیصلہ کیا ہے۔ دیکھیے جج کو ہماری حکومت پاکستان نے یہ اتھارٹی اور یہ طاقت اور یہ قوت دی ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں باہر بھی بیٹھا ہوا ہے تو اس کو بلایا جا سکتا ہے اور اس کو حاضر کیا جا سکتا ہے اور اس سے بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، دونوں طرف سے مسائل کو سن کر پھر جو جج جو قاضی ہے وہ اگر کوئی مناسب سمجھتا ہے تو فیصلہ کرے۔ ہمارے ہاں محض نوٹس بھیج دیا جاتا ہے اور اس کو کورٹ کے اندر حاضر نہیں کیا جاتا، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں طلاقیں یا فسخ نکاح کو فسخ کیا جا رہا ہے۔ تو اس پروسیس کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے ان شرع محتاط اور محقق علماء کے نزدیک وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اگر اس صورت میں خاتون کہیں اور نکاح کر لیتی ہے جبکہ عدالت نے جج صاحب نے یہ پروسیس پورا نہیں کیا تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ نکاح پر نکاح ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، معاذ اللہ وہ زنا ہوتا ہے، اور اس سے ہمارے عوام کو ضرور بچنا چاہیے اور اعراض کرنا چاہیے۔ ناظرین ہماری چینل کی سکرین پر ایک لمبی لسٹ آ گئی ہے، اگر اس کو ہم 2-3 گھنٹے بھی چلائیں تو یہ اس کویسچن ختم نہیں ہوں گے، تو چلیں ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف چلتے ہیں۔ آخری کویسچن ہے جو میں نے بڑا اس کا ہم نے حل نکالنا ہے ناظرین، تو اب قبلہ اس شرح کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ یہ طلاق کی جو شرح ہے، اور یہ جتنے بھی کویسچن ہماری سکرین پہ آ رہے ہیں اس میں ینگ لوگ سارے شامل ہیں، لڑکیاں اور لڑکے، اور خدا را کوئی ایسا مینج کر لیا کریں کہ آپ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں، اپنے والدین کی عزت کا خیال رکھا کریں۔ تو اس شرح کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے جی یہ بھی، کہ آج ہمارے ہاں بالخصوص پاکستان کے اندر جو محض جذباتیت ہے، غصہ ہے، اس کے اندر اس طرح کے اقدام اکثر اوقات کیے جاتے ہیں، تو یہ طلاق کی شرح کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اگر آپ مارکیٹ سے کوئی چیز خریدتے ہیں یا والدین اور بزرگ یا کوئی دوست کسی کو کوئی مہنگی چیز خرید کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ بعض صورتوں میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ہم کمپیوٹر خریدتے ہیں یا موبائل لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک کتاب ہوتی ہے، ایک بک ہوتی ہے، اس کو چلانے کا طریقہ اور اس کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ سارے اس کے اندر اور وہ طریقہ کار بتایا ہوتا ہے کہ اس کو آپ نے چلانا کیسے ہے، قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پر اس قدر بد نظمی ہے کہ ہر شخص کو تو ڈرائیور بنا دیا جاتا ہے، جس کو کوئی کام نہیں ہوتا وہ کم از کم جو رکشہ اور چنچیا اس کا ڈرائیور ضرور بن جاتا ہے، جبکہ وہ اس کی باریکیاں اور قواعد کو بھی نہیں جانتا ہوتا، بس وہ یہاں پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اتنے زیادہ حادثے رونما ہوتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس شرح کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ بھائی اس شرح کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے، والدین پر ضروری ہے کہ جب وہ اپنی اولاد کا نکاح کرتے ہیں تو ان کو نکاح اور طلاق کے مسائل ازبر کرائے جائیں۔
اب ہمارے والدین اور اکثریت چونکہ دین سے دوری ہے تو یہ مسائل نہ تو وہ خود جانتے ہیں اور نہ اپنی اولاد کو آگے وہ یہ مسائل سکھاتے ہیں۔ کم از کم اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ جس کا نکاح کیا جائے اس کو وہ قرآن مجید کی آیات طیبات کہ جن کے اندر نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں وہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ کر ان کو سنا دیے جائیں، اور وہ احادیث طیبات ان کو سنا دی جائیں، اور کم از کم وہ مسائل جو بنیادی اور انتہائی ضروری ہیں وہ ان کو سنا دیے جائیں اور ان کو سکھا دیے جائیں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب علماء کے ساتھ تعلق اور رابطہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بھی انشاءاللہ جو طلاق کی شرح ہے، جب علم ہوگا تو شرح کم ہوگی۔ پھر صبر، ایثار، قربانی، حلم، بردباری، یہ اسلام کے وہ اوصاف ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں حلم آ جاتا ہے، بردباری آ جاتی ہے، تو اس میں عقل بھی آ جاتی ہے اور سمجھداری بھی آ جاتی ہے، اس سے اچھے فیصلے ممکن ہوتے ہیں۔ جب ہم اسلام کے یہ محاسن اور یہ محامد اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے تو اس کی وجہ سے پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ان شارٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی اولاد کو یہ جو اسلام کے محاسن ہیں یہ سکھلائے جائیں اور اسلام کے ان کو قریب کیا جائے۔ انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ جو مسائل کو جاننے والے ہیں یا جو علماء ہیں ان کے ہاں یہ طلاق کی شرح بہت کم ہوتی ہے، جس طرح کہ آپ نے ابھی بیان کیا۔ اس طرح کے معاملات زیادہ تر وہ نوجوان کرتے ہیں کہ جو قرآن و سنت سے قریب نہیں آتے، مسائل کو نہیں جانتے، مسائل کو سیکھتے نہیں ہیں، تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اگر اس کے اوپر والدین قابو پا لیں تو انشاءاللہ العزیز یہ جو شرح ہے یہ ضرور کم ہو جائے۔ جی ناظرین، یقیناً آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ہیں اور اس وقت ہم ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 3 میں اس وقت جلوہ گر ہیں۔ ناظرین، اختتام پر میرے ساتھ ایسے ثنا خان تشریف فرما ہے، ملک پاکستان کے معروف ثنا خان، جن کا تعلق پاکستان کے شہر گجرانوالہ، آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جہاں جس کو ڈوگراوالا کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے ثنا خان مصطفیٰ پاکستان میں نہیں پاکستان سے باہر ثنا خان کی سعادت حاصل فرمائی۔ بہت معروف، بہت پیارا ہجر پڑھتے ہیں، ہجر آپ کی پہچان بنا۔ لیکن ایک معروف نعت کے 2 اشعار ہم آپ سے سنیں گے۔ میں درِ پنجتن کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا ہجر پڑھیں گے آپ، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اسی دعا کے ساتھ کہ صاحبزادہ شاہد فراز انشاءاللہ کام آپ سے بہت خوبصورت مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ اپنے میزبان صاحبزادہ شاہد فراز کو اجازت دیں، خدا حافظ۔ لیکن آپ نے جو ہم نے بات کی ہے وہ آپ نے سننا ہے، اس نعت کے دوران اختتام پر ہی ہمارا پروگرام وائنڈ اپ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیسے صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف فرما ہوں اور ثنا خانی کی سعادت حاصل فرمائیں۔ میں درِ پنجتن کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، میں درِ پنجتن کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، میں درِ پنجتن کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، جو گدا ہے درِ محمد کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے، میں درِ پنجتن کا منگتا ہوں، بھیک ملتی ہے آستانے سے، جب کوئی بات نہ بنے تیری، یا نبی پکارا کر، یا نبی
بات بنتی ہے ایسے بنتی نہیں بنانے سے جو گدا ہے در محمد کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے جب سے میں نے سجا کے رکھا ہے نام سرکار کا ہونٹوں پر جب سے میں نے سجا کے رکھا ہے نام سرکار کا ہونٹوں پر بجلیاں ستم کی جو بگڑتی ہیں لوٹ جاتی ہیں آشیانے سے بجلیاں ستم کی جو بگڑتی ہیں لوٹ جاتی ہیں آشیانے سے میں گناہگار ہوں سجن لے کر ایک امید دل میں رکھتا ہوں میں گناہگار ہوں سجن لے کر ایک امید دل میں رکھتا ہوگی بخشش میری حشر کے دن نعت سرکار کی سنانے سے ہوگی بخشش میری حشر کے دن نعت سرکار کی سنانے سے سجنا نے مل لے کنارے جے دور دے سجنا سجنا گزار لانگے سہارے حضور دے زندگی گزار لانگے سہارے حضور دے چنگی کیڑی رتے رسیوں بے ماہی کیڑی رتے رسیوں بے ماہی لگیں پیاں پور گئے دی ہار شنگار
یڑیو میرے ساجن دور گئے اولے بیٹھ ونا دیروں بھی او مینو دس دستور گئے نی سجن یار جنا تے بچھڑے اٹھ چہریوں نور گئے نی چنگی لبا کے ٹر گئے دلدار جانیاں رب بخشے تینو صدقے پیارے حضور دے زندگی نسبت سجن جنا دی نبی نال ہو گئی نسبت سجن جنا دی نبی نال ہو گئی ویکھن گے او حشر نو نظارے حضور دے سجنا نے من لے بہت